یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں سوائے پریشر ٹیکٹکس کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ شوکت یوسف زئی نہیں ملے یا ان کے بھائی نہیں ملے تو ان کی گاڑی اٹھا کے لے گئے۔ نگران وزارت عظمیٰ میں بھی پی ڈی ایم کا فیصلہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہوگا۔ توہین عدالت کا صریحاً ارتکاب کیا گیا۔ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور استحکام پاکستان پارٹی مل کر بھی اگر 5 نشستیں نکال لیں تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ پاکستان کے اندر روایت یہ ہے کہ جب کوئی سیاستدان اقتدار سے نکل جائے اور پھر اس انداز میں نکلے جیسے عمران خان نکلے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے وعدہ معاف گواہ میسر آ جاتے ہیں، اور عام طور پر وعدہ معاف گواہ ہیں وہ سرکاری ملازمین سے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ بھی جو کیس ہے کہ جناب سائفر کو یوں ہوا، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آ گیا، یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں سوائے پریشر ٹیکٹکس کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ بہرحال پاکستان میں آئے ہیں، اور جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے تو سائفر کا معاملہ پھر مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر اس سائفر کے اگینسٹ ڈیمارچ جاری کیا گیا، یعنی مذمتی تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کیا گیا کہ امریکہ کے سفارتکاروں کو بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ درست زبان استعمال نہیں کی، اور پھر اس کو مداخلت سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں۔ اور پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اعظم خان صاحب وہ شخص ہیں جو بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ بطور وزیر اعظم جب وہ تھے تو پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے تھے، لیکن اعظم خان صاحب بہرحال ایک سرکاری ملازم ہیں، سیاستدانوں جیسی مضبوطی بہرحال ان میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کافی عرصے سے وہ تو نامعلوم تھے، یعنی ان لاپتہ تھے۔ تو لاپتہ شخص یکایک نکلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک بیان دے دیا ہے، اور اس بیان سے کی بنیاد پہ ہم طوطے چڑیا اڑانا شروع کر دیں، تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ جب کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو کسی بھی صورت میں انتخابات کو شفاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح خود سرکار کے اندر شامل لوگ پارٹیاں بنا رہے ہیں، جیسے پنجاب میں آئی پی پی بنی کہ اس کے 2 لوگ جو تھے حکومت میں بھی شامل تھے اور وہ آئی پی پی بھی بنا رہے تھے، اور جس طرح خود وہ لوگ یعنی جہانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان صاحب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پی ایم ایل این کا ساتھ دیا تھا، اور لہٰذا یہ ہر لحاظ سے حکومت میں تھے۔ تو جب آپ ایسے لوگ الگ پارٹی بنا رہے ہوں گے، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اس کا سیدھا الزام تو حکومت پہ جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو سابق وزیر تھے شوکت یوسف زئی، اب شوکت یوسف زئی کے گھر سے ایک چھوٹی گاڑی اٹھا کے لے گئے۔ یعنی اگر شوکت یوسف زئی نہیں ملے یا ان کے بھائی نہیں ملے تو ان کی گاڑی اٹھا کے لے گئے، اور ایک ہی گاڑی ان کے گھر میں تھی۔ تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ یہ اس طرح جب ہوگا، یہ تو ہاتھ پیر باندھنے سے بھی کچھ اگلی چیز ہے۔ تو لہٰذا الیکشن کے لیے ایک جو ماحول ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزادانہ کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ پی ٹی آئی کو اسمبلی میں ہونے کا نقصان نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کا نقصان کسی اور وجہ سے ہے، ورنہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا کر لیتی ہے، اور اسمبلی میں جب تھی یعنی پنجاب اسمبلی میں تو تھی نا پاکستان تحریک انصاف، تو یہاں پہ کیا وزیر اعلیٰ ان کی مرضی کا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی لیے ان کی بات مانی گئی، ان کی بات سختی سے یعنی بالکل مسترد کر دی گئی، اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو باقاعدہ طور پر ایک جماعت کے ونگ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور پاکستان اور سب سے بڑے صوبے کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جینا مشکل کر رکھا ہے، اور کوئی ایون ہینڈڈ نہیں ہے۔ اس حکومت کا وزیر اطلاعات طرح طرح کے سیاسی بیانات دیتا ہے، تو ایسی نگران حکومت تو اس وقت وہ اسمبلی میں موجود تھے، خیبر پختونخوا میں وہ اسمبلی میں موجود تھے، لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ انہی کے جو وزیر اعلیٰ تھا وہ بالکل ان کی مرضی سے نہیں آیا، اور جو وزیر اعلیٰ اور گورنر وہاں پہ لگائے گئے وہ بھی صرف اس لیے لگائے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکے، اور پھر اتنی سختی اور خوف کا تاثر پیدا کر سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا ہے؟ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ زیادہ پی ڈی ایم کو بہت زیادہ اب میٹر نہیں کرتی اس پورے معاملے میں، حتیٰ کہ نگران وزارت عظمیٰ میں بھی پی ڈی ایم کا فیصلہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے
قومی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بر وقت نہ کرائے تو قومی اسمبلی پر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے نہیں آپ ایسے دیکھیے دستور کی یہ منشا ہے، دستور کی وہ منشا ہے۔ میں انہیں اس وقت بھی عرض کرتا تھا کہ بھائی دستور کی ایک ہی منشا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ٹوٹے 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے زیادہ سے زیادہ، لیکن اس وقت اس کو نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے بعد ہماری عدالت میں جب یہ کیس گیا تو عدالت کے باہمی اختلافات نے اس دستور کی اس شق پر عمل درآمد کو نقصان پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بعض ہمارے جج صاحبان ہیں، ایسا نہیں کہتا میں خدا نخواستہ کہ انہوں نے کچھ جان بوجھ کے ایسا کیا، لیکن انہوں نے جو استدلال اختیار کیا الیکشن کے اگینسٹ، یعنی جو صوبائی اسمبلیوں کے بر وقت الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جو استدلال اختیار کیا، وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ وہ قانون کی کتابوں میں زیادہ دیر تک کسی اچھی تحریر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا عدالت کا بھی ایک معاملہ ہے کہ عدالت بھی اس میں پورا دستور کی پابندی کروانے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کر سکی۔ ایک بینچ قائم ہوا اور اس نے ایک فیصلہ کیا 14 مئی کا، اور 14 مئی کا فیصلہ بالکل بلیٹنٹلی اس کی خلاف ورزی کی گئی، توہین عدالت کا صریحاً ارتکاب کیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا، توہین عدالت کا کوئی کیس نہیں چلا۔ تو لہٰذا اب دستور کی یہ جو سب سے امپورٹنٹ شک ہے کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے اپنے ٹائم پہ، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور استحکام پاکستان پارٹی، یہ دونوں جماعتیں مل کر بھی اگر 5 نشستیں نکال لیں تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹیاں پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی رول پلے کر سکتی ہیں۔ ہاں، پاکستانی سیاست کو اس طرح کی پارٹیوں نے پولیوٹ کیا ہے، آلودہ کیا ہے، تو اس آلودگی کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔